السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز ایمانی ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ رحمت سے رمضان کو ہمیں تحفے کے روپ میں دیا ہے، جس میں ہر دن برکت اور ہر رات رحمت ہے۔ لیکن اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو صرف ایک رات نہیں بلکہ ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ یہ رات صرف ایک رات نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا ایک عظیم موقع ہے۔ یہ مغفرت کا احساس، تقدیر کے لکھنے، جنت کے دروازے کھولنے اور جہنم کے بند ہونے کا ایک افضل وقت ہے۔ اس رات کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مکمل سورہ القدر نازل فرمایا۔ قرآن کا سورہ القدر کی آیت نمبر 1 سے 3 میں بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر ہم ہزاروں مہینوں کا حساب کریں تو یہ 83 ایئرز اور 4 منتھس یعنی 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ یعنی اگر ایک بندہ صرف ایک رات بھی عبادت کر لے تو اسے ایک پوری زندگی سے بھی زیادہ ثواب مل سکتا ہے، کیونکہ ہمارا اس جنریشن میں جو ایوریج ہیومن لائف سپین ہے، جو ہماری ابھی کی جنریشن میں ہم زیادہ سے زیادہ کتنے سال جیتے ہیں؟ 60 to 70، 65 to 70، جی ہمارا ایوریج لائف سپین ہے زیادہ سے زیادہ 75۔ اس کے اوپر اگر کوئی کراس کرتا ہے تو ہم بولتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ لکی ہے، انہوں نے بولتے ہیں نا ایوریج لائف سپین سے زیادہ لائف کور کی ہے۔ تو یہ جو ایک رات ہے یہ ہمیں 83 سال 4 مہینے 83 ایئرز اور 4 منتھس کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، جو کہ ہماری جو ایوریج ہیومن لائف سپین ہے، جو ہماری جو بولتے ہیں نا ایوریج زندگی جتنی ہمیں ملتی ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو چلیے ابھی شب قدر کی رات کی جو فضیلتیں اور برکتیں ان پر غور کرتے ہیں۔ یہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر کیوں ہے میرے دوستوں؟ سوچئے ایک انسان 60 سے 70 سال جیتا ہے، 60 to 70 ایئرز جیتا ہے۔ اگر ایک شخص کو 10 مرتبہ بھی شب قدر نصیب ہو جائے، اس کی پوری زندگی میں صرف 10 بار بھی شب قدر نصیب ہو جائے تو اسے 830 سالوں کی عبادت کا اجر مل جاتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جس شخص نے شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پورا معاف نامہ، ہمارا پورا اعمال نامے میں جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو کیا ہم اس رات کو کھونا گوارا کر سکتے ہیں؟ شب قدر وہ رات ہے جس رات کو فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القدر کی آیت نمبر 4 میں فرمایا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہ بإذن ربہم من کل امر۔ جبریل علیہ السلام اور ہزاروں فرشتے اس رات میں زمین پر آتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سوچئے اگر اس رات میں فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں تو کیا یہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو
فاعف عنی، جس کا ترجمہ ہے یعنی جس کا مطلب ہے یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ کیا یہ بہترین دعا نہیں جو پچھلے سبھی گناہوں کا صفایا کر دے؟ ابھی شب قدر کی جو رات ہے، یہ جو بابرکت رات ہے، چلیے ہم اس کا اصل مقصد جانتے ہیں۔ یہ رات صرف نفل پڑھنے کا نام نہیں بلکہ زندگی کی صورت بدلنے کا ایک عزم ہے۔ یہ رات صرف دعا مانگنے کا نام نہیں بلکہ گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ ہے۔ یہ رات صرف روحانی لذت نہیں بلکہ قرب الہی کا اصل مقصد ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات کو رو رو کر گزارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات اتنا رو کر دعا کرتے کہ ان کی جو دری، ان کی جو بیڈ شیٹس، میٹریسز ہوتے تھے وہ بھی بھیگ جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی کو شب قدر نصیب ہو جائے اور وہ اس رات کو اللہ کی طرف نہ پھیرے تو وہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا شخص ہے، یعنی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا شخص ہے۔ کیا ہم بھی اپنی زندگی کا رخ بدلنے کا ارادہ کریں گے یا پھر اپنی زندگی کو خسارے میں، نقصان میں جانے دیں گے؟ اللہ بچائے۔ شب قدر یہ عظیم رات رمضان کے آخری عاشرے یعنی آخری ہفتے کی طاق راتیں یعنی آڈ نائٹس میں ہوتی ہیں۔ ابھی طاق راتیں کیا ہوتی ہے، آڈ نائٹس کیا ہوتی ہے؟ جو آڈ نمبرز ہیں 21 یعنی 21، 23 23، 25 25، 27 27 اور 29 29۔ شب قدر ان طاق راتوں میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ رات اللہ کی رحمت، مغفرت اور برکت کا سب سے بڑا تجلی ہے۔ اس رات میں تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ قدر کا لفظ تقدیر، عظمت اور فضیلت کے معنی میں آتا ہے۔ اس رات کا نام شب قدر اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس رات میں ہر شخص کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ یہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات فرشتے اور جبریل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں ایک مومن صرف ایک رات کی عبادت سے ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب پا سکتا ہے۔ یہ رات پوری طرح سلامتی ہے، یعنی اس رات میں ہر جگہ صرف امن اور رحمت چھائی ہوتی ہے۔ سوچئے اگر اللہ نے ایک مکمل سورہ صرف اس رات کی فضیلت کے لیے نازل کیا ہے تو کیا ہم اس رات کو عام سمجھ سکتے ہیں؟ اب ہم نے شب قدر کی اتنی تعریف سن لی، اس کی اتنی فضیلتیں سن لی، اس کی اتنی برکتیں سن لی، تو اب ہم بھی چاہیں گے کہ ہمیں یہ رات نصیب ہو۔ تو اب ہم اس رات کی اتنی طاق راتوں میں تلاش کیسے کریں؟ اس رات کی کئی نشانیاں بھی احادیث اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات میں ملتی ہیں جو ہمیں اس رات کی تلاش میں، کھوج میں مدد دیتی ہے۔ تو اس رات کی جو کئی نشانیاں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس رات کا آسمان جو ہے وہ نور سے بھر جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شب قدر کی رات آسمان ایک عجیب نورانی روشنی سے بھر جاتا ہے۔ اس رات چاندنی بہت نرم اور پرسکون ہوتی ہے، یعنی آسمان میں ایک نور کا احساس ہوتا ہے اور اس رات میں کوئی بجلیوں کا چمکنا، طوفان کا تیز آندھیاں ہونا، یہ سب نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایک بہت ہی شانت اور سکون دینے والی پیسفل رات ہوتی ہے۔ اور یہی ہماری اگلی نشانی ہے کہ یہ رات پوری طرح سے پرسکون ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر ایک پرسکون اور مطمئن رات ہوتی ہے، نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی۔ اس رات ہر جگہ صرف امن اور رحمت ہوتی ہے۔
اس کا مطلب ہوا نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ بہت ٹھنڈی، آسمان پر ایک سکون اور سکونیت ہوتی ہے، اور دل میں ایک عجیب سی تسلی اور روحانی سکون ہوتا ہے۔ ہماری نشانیوں میں ابھی تیسرا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو صبح کا سورج ہوتا ہے وہ بنا تیز دھوپ کے نکلتا ہے۔ حضرت ابے بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شب قدر کی صبح کا سورج ایک شفاف گلاس کی طرح نکلتا ہے، یعنی ایک جو صاف گلاس ہوتا ہے اس کی طرح نکلتا ہے بنا تیز دھوپ کے، یعنی اس رات کے بعد کا سورج بہت ہلکا اور نرم ہوتا ہے، اس میں عام دنوں جیسی سخت روشنی یا چبھنے والی دھوپ نہیں ہوتی، اور آسمان ایک ہلکی چمک کے ساتھ روشن رہتا ہے۔ اس رات فرشتے اور جبریل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ تو فرشتے ہر مومن کے لیے دعا کرتے ہیں، جبریل علیہ السلام خود بھی اس رات زمین پر آتے ہیں، اور یہ رات رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی عظیم شب ہے۔ اس رات کی عبادت ہزاروں مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سورہ القدر کی آیت نمبر 3 میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں کیا گیا ایک سجدہ بھی 83 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اس رات میں ایک تسبیح بھی پڑھ لے تو اسے ہزاروں مہینوں کی تسبیح کا اجر ملے گا۔ اس کی تمام نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس رات میں ہر برے عمل سے ہمیں نفرت محسوس ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو مومن شب قدر میں ہوتا ہے اس کا دل گناہوں سے دور اور نیک عمل کی طرف راغب ہوتا ہے، یعنی ایک مومن کا دل عبادت کا زیادہ شوق محسوس کرتا ہے، اور دل میں گناہوں کا نفرت کا احساس ہوتا ہے کہ ہم گناہوں سے اور نفرت کرنے لگتے ہیں اور ان سے دور جانے لگتے ہیں۔ یعنی رمضان میں تو ہم موسٹلی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم گناہ کریں، لیکن اس میں بھی ہم کچھ چھوٹے موٹے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ رات کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو ہم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرتے وقت بھی ہمارے دل میں خیال آئے گا کہ رمضان ہے، تاک رات ہے، شب قدر کی رات ہے، اور ہمیں اس چھوٹے سے گناہ سے بھی نفرت ہونے لگے گی۔ یہ جو رات ہے نا، تو اس رات کی جو آخر تک آخری وقت ہوتا ہے نا، تو اس رات میں آخر تک سلامتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سورہ القدر کی آیت نمبر 5 میں، جس کا مطلب یہ ہے، جس سے ہم یہ میننگ نکال سکتے ہیں، جو یہ روایت نکال سکتے ہیں کہ اس رات کسی بھی قسم کا شر یا فتنہ نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف سلامتی اور امن ہوتا ہے، اور اس رات ہر عمل میں ایک روحانی برکت ہوتی ہے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو بابرکت رات ہے، ہم اس کا زیادہ سے زیادہ اصل فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اس رات کا اصل فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں بہترین عمل کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں فرض نماز کی پابندی کرنی ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ضرور پڑھیں، اور جو عورتیں ہیں وہ گھر میں پڑھیں۔ اور ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہماری نماز ہے ہم اول وقت پر صحیح وقت پر پڑھیں، اذان ہوتے ساتھ پڑھیں، اور تہجد کی نماز لازمی پڑھیں، کیونکہ تہجد کی جو نماز ہے ہم کتنی بار مس کر دیتے ہیں۔ اور تہجد کے ساتھ ساتھ جو تراویح ہے، کتنے لوگ تراویح پوری طرح سے نہیں پڑھتے، کچھ لوگ تو تراویح نہیں پڑھتے، اور کچھ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ پوری تراویح کی جگہ پہ کچھ لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کم سے کم تراویح پڑھنا تو شروع کریں، اور پھر اس کے بعد ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پوری تراویح ادا کر سکیں۔ اور اف ناٹ پاسبل، اگر ہمارے پاس زیادہ تھکان ہے اور ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں تو پھر ہم 16 رکعت، 8 رکعت، 2 رکعت، 4 رکعت ایسا ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور تہجد کا وقت تو ویسے بھی سال بھر ہم اسے دعا کی قبولیت کا وقت کہتے ہیں،
اور رمضان کے مہینے میں تو اس میں اور پاور آ جاتی ہے. تو ہمیں تہجد کا وقت ابھی بالکل بھی نہیں چھوڑنا ہے اور زیادہ سے زیادہ تہجد کی جو نمازیں ہیں وہ ادا کرنی ہے رمضان کے مہینے میں, اور خاص کر طاق راتوں میں, کیونکہ کسی عام رات یا رمضان کی رات میں ہمارا تہجد پڑھنا اور تہجد میں دعا مانگنا اتنا افضل ہے. تو سوچئے اگر ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو گئی تو اس رات میں ہمارے تہجد پڑھنا اور اس میں دعا کرنا کتنا افضل ہوگا, اور ہماری دعا میں اور ہماری عبادت میں کتنی تاثیر ہوگی, کتنی طاقت ہوگی, کتنی پاور ہوگی. اور تو اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس رات کو ان طاق راتوں میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. سورہ القدر, سورہ یاسین, سورہ واقعہ, سورہ ملک کی تلاوت کریں, قرآن کا تدبر کریں اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا ارادہ کریں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر اور دعائیں کرنی ہیں, استغفار اور درود شریف کی کثرت کرنی ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کو بار بار پڑھیں, اپنی مغفرت اور جنت کی دعا کریں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں صدقہ اور خدمت خلق کرنا ہے, یعنی غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنا ہے. مسجد میں چندہ یعنی ڈونیشنز دے کر اس کا ثواب اپنے مرحومین کو بخش دیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے, کیونکہ یہ رات مغفرت کی رات ہے. یہ رات گناہوں سے توبہ اور نئے ارادے کا وقت ہے. اگر ہم گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیں تو یہ رات ایک نئے سفر کی شروعات بن سکتی ہے. اگر ہم اس رات کو پالیں تو شاید اللہ ہمیں ایک نیک زندگی دے دے. اگر ہم اس رات کو گزار دیں بنا عبادت کے تو ہم سب سے زیادہ خسارے میں, سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. اس رات کا ایک سجدہ بھی ہزاروں سجدوں سے افضل ہے. سوچئے, کیا ہم اس عظیم رات کو کھو دینا چاہیں گے یا اسے اپنی زندگی سے سب سے عظیم رات بنائیں گے؟ اللہ ہمیں اس رات کی برکتیں نصیب کریں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ابھی ہم اپنے چینل پہ جو باقی کے رمضان ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں ہمارے رمضان سیریز میں, وہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھیے گا. ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا, ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اور ہمارا ایک اونلی فار لیڈیز واٹس ایپ گروپ ہے جس کے لیے آپ کو کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن باکس اور پن کامنٹ سیکشن میں مل جائے گا. تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل اور واٹس ایپ گروپ کو گرو کرنے میں زیادہ سے زیادہ مدد کیجیے, کیونکہ یہ جو دین کا کام ہے تو دین کا کام میں ہاتھ بڑھانا اور اس میں مدد کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے. اور اس کے لیے تو آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے بس بولتے ہیں نا, کچھ انگلیوں کے کچھ کلکس پر آپ یہ صدقہ جاریہ گھر بیٹھے بیٹھے کما سکتے ہیں. تو یہ گولڈن اپارچونٹی ہے, سنہرا موقع بالکل بھی نہ کھوئے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پہ جو دعا سیریز چل رہی ہے اس میں شب قدر اسپیشل دعا آنے والی ہے, جس میں شب قدر کے لیے خاص دعائیں مانگی جائے گی. سو ڈو چیک آؤٹ دیٹ ویڈیو. وہ ویڈیو بھی جا کر جو آنے والا ہے اسے بھی ضرور دیکھ لیجیے گا. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن آن کیجیے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے. اور ہم جب بھی دعائیں مانگتے ہیں دعا سیریز کے لیے اور نارملی دعا کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنے چینل کے اور اپنے واٹس ایپ گروپ کے ممبرز اور سبسکرائبرز کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو ہماری صراط الجنہ فیملی کو جوائن کرتے ہوئے ہمارے ایمانی ساتھی بنیے اور ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ حافظ.